بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں ہیں اور ان کو جیل میں رکھنے کا مقصد ان کو توڑنا ہے، اور کیسز کے بارے میں آپ سے تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ ان میں جان نہیں ہے، ایک کے بعد ایک کیس سامنے آتا چلا جائے گا اور وہ اڑتا چلا جائے گا کسی نہ کسی سٹیج پر۔ آپ ان کو لمبا کھینچ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب مقصد یہی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں ان کو رکھا جائے۔ اب جس طرح سے آپ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، کچھ تصاویر بھی شیئر کی جا رہی ہیں، بہرحال ان کے جو وکلاء ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے بھی زیادہ مشکلات میں رکھا گیا ہے، اس سے بھی یعنی چھوٹا سیل، اس سے بھی زیادہ گندگی اور اس سے بھی زیادہ مشکلات میں، کہ یعنی وہ چہل قدمی بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اٹک جیل میں جو سہولیات تھیں، بہانہ تو یہ بنایا گیا کہ جی اڈیالہ جیل لے جایا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کی درخواست اس لیے تھی کہ بطور سابق وزیر اعظم ان کو جو سہولیات ملنی چاہیے وہ ان کو مل سکیں۔ پھر کیا کہا گیا جی میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح رکھا گیا تھا، تو پھر ان کے وکلاء کئی سینئر صحافی بھی اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نہیں جناب، ان کو تو پہلے سے زیادہ سختی میں رکھا گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح عمران ریاض کو توڑنے کی کوشش ہوئی ہے، جس طرح عمران ریاض آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس طرح ان کے لیے بولنا مشکل ہو چکا ہے، ہکلانا ان کا مسئلہ بن گیا، اور انشاءاللہ وہ بڑی تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں، پوری قوم کی دعائیں ہیں۔ جتنے لوگ عمران ریاض سے ملنے جا رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، میری خود ان سے ملاقات ہوئی، الحمدللہ انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں، آپ دیکھیں گے بہت جلد وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، لیکن ظلم کی تو انتہا ہوئی ہے۔ تو اب وہی طریقہ کار بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے ساتھ اپنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بالکل ان کو کس طرح دبایا جا سکے اور کچھ توڑا جا سکے، ان سے شرائط بنوائی جا سکیں، جو ابھی تک وہ نہیں مان رہے۔ مگر ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے جس طرح میں نے عرض کیا کہ کیس زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے، لیکن جیل میں ہوتے ہوئے بھی اصل مقصد یہ تھا کہ جی وہ کسی سے بات نہ کر سکیں، کوئی خطاب نہ ہو سکے، کہیں ٹیلی ویژن پر نہ آ سکیں، ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، ان کی تصویر نہیں چلائی جا سکتی۔ اور آپ یہ نوٹ کیجئے، کوئی قانون آئین میں کہیں نہیں ہے کہ جناب عمران خان کی کوئی تصویر نہ چلائیں، کوئی ویڈیو نہیں، کوئی بیان نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے ابھی ہائی کورٹ میں درخواست جاری ہے، سب جگہ جاری ہے، لیکن نہیں نام لیا جاتا۔ وجہ کیا ہے کہ شاید عمران خان دماغ سے، ذہنوں سے، میموری سے کوئی محو ہو جائے گا، یہ ایک ٹیکٹک ہوتے ہیں۔ مگر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی اور پر تو آپ یہ اس کو اپلائی کر سکتے تھے، لیکن ایک ایسا شخص جس کی بے شمار ویڈیوز موجود ہیں، بے شمار پیغامات، بے شمار تقاریر موجود ہیں، گرفتاری سے پہلے کی بہت کچھ موجود ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہ صرف ایک سیاستدان کے طور پر، ایک کھلاڑی کے طور پر بھی بہت کچھ ہے۔ بہت لوگ بہت کچھ لکھ رہے ہیں، پرانی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، تو میموری ریوائیو ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ابھی جو ایک ویڈیو آئی ہے اس نے تو سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ ایک نوجوان ہے، بڑے مشہور ویلاگر ہیں، فوڈ پہ ویلاگز بناتے ہیں۔ انہوں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے ایک ویلاگ بنایا، اور اس میں نے ٹائٹل تو یہ دیا ہے کہ جی 5000 لوگوں کا کچن ٹور، اور اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل میں کس طرح سے کھانا بنتا ہے مریضوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے، اور اس پر لوگ وہ کمنٹس کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ ہیں جی رانا حمزہ سیف RHS کے نام سے، یہ انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، 1.28 ملین، 12,80,000 سبسکرائبرز ہیں ان کے۔ آپ سوچئے تو اتنے سبسکرائبرز، اور کوئی ویڈیو بہت زیادہ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں نا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہے، 286 ویڈیوز۔ اب انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کے بعد لوگ عمران خان کو یاد کریں، دعائیں دے رہے ہیں کہ اچھا ایسا نظام پاکستان میں، دنیا میں جس کی مثالیں دی جا رہی ہیں، جو کھانے کا صرف، باقی آپ علاج وغیرہ وہ ایک الگ چیز ہے، صرف کچن کا جو ٹور اس نوجوان نے دکھایا ہے کہ بچے یہاں پر مریض بہت زیادہ ہوتے ہیں کینسر کے، ان کو جو چیز چاہیے ہو، ظاہرہ بچہ ہے، کبھی اس کا کیک کھانے کو دل کر رہا ہے، اس کی سالگرہ ہے تو اس کا کیک بھی یہاں کچن میں بنے گا، اس کا برگر کھانے کو دل کر رہا ہے، اس کا کسی چیز کو دل کر رہا ہے، پورا ایک مینیو ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی چیز اس کو روز ملے گی، یا یہ ہے کہ بس آج یہ دن ہے، ہفتہ ہے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جو دن ہے ان پہ ایک ہی کھانا رپیٹ ہوتا رہے گا۔ نہیں، اس کو پورا ایک مینیو دیا جائے گا، اس میں سے کچھ بھی وہ سلیکٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہے ان کے حوالے سے صفائی ستھرائی، ویرائٹی، وہ سب اپنی جگہ۔ اچھا، پھر جو چیزیں ڈاکٹر نے الاؤ کی ہیں وہ سب ایک فہرست ہوگی کہ یہ چیزوں میں سے کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں، وہ آپ بتائیں۔ تو جناب ایسا کچن کسی ہاسپٹل میں نہیں ہے، اور پھر انٹرنیشنلی اور ریکگنائزڈ ہاسپٹل، پھر ایک ایک کمرے میں 2 مریض ہیں، تو دونوں میں سے کسی کو، نہ مریض کو پتا ہے، نہ ڈاکٹرز کو، نہ اٹینڈنٹس کو، کسی کو، عملے کو نہیں پتا وہاں پر کہ جناب کس کا علاج مفت ہو رہا ہے اور کون یہاں پر
پیسے دے کر علاج کروا رہا ہے. تو یہ ایک ویڈیو نے آپ سمجھے کہ ہلا کر رکھ دیا ہے لوگوں کو, ان کے ضمیر جھنجھوڑ دیے, اور لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں یقین آ گیا کہ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں چوک خانم کو, وہاں پیسہ صحیح خرچ ہو رہا ہے, ہم یاد کر رہے ہیں. اگر اب بھی عمران خان کوئی مخالف ہے وہ شرم سے ڈوب مرے کہ اس نے کتنا بڑا کام کر دیا. یعنی وہ جیل میں ہے مگر وہ ایسا سسٹم دے چکا ہے کہ جو چل رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہ عمران خان جیل میں ہے جناب اس کے لیے اب یہ کہ جی فنڈ ریزنگ نہیں ہو سکتی, اس کا انتظام کوئی نہیں دیکھ رہا, ایک بورڈ بنایا ہوا, وہ ایک اس طرح سے چل رہا ہے. یعنی پشاور میں بھی ہے, اب کراچی میں بھی بن رہا ہے. تو اس طرح کے کام کس اور سیاستدان نے کیے ہیں یا یہاں سے آیا ہو؟ یہاں تو سیدھا جناب بیٹھے اور ڈیلز کی اسٹیبلشمنٹ کندھوں پر بیٹھ کر وہ آ گئے. یہی آپ دیکھ لیجئے میاں نواز شریف صاحب جو اب دوبارہ حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں, وہ سب کہانی. تو لوگ کمپیئر کر رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کو لوگ یاد کر رہے ہیں, وہ جیل میں ہے لیکن اس کے کام وہ بول رہے ہیں, اس کا چرچا ہو رہا ہے. تو وہ آپ دیکھیں نا, یہ ضرورت نہیں رہی کہ جی وہ ٹی وی پر ہیں, ان کے بیانات چل رہے ہیں نہیں چل رہے. اس کے ساتھ عمران خان صاحب کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ اظہر مشوانی جو ان کے سوشل میڈیا کے ہائی لیول پر یا کچھ لوگ کہتے ہیں انچارج ہوتے تھے, ان کے بھائی ایک لمبے عرصے سے لاپتہ تھے, آخرکار وہ گھر آئے ہیں. اور اب اس پر بھی ظاہر ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آخرکار جناب یہ ایک خوشخبری عمران خان صاحب کو مل گئی ہے کہ جو اتنے دنوں سے لاپتہ کہا جا رہا تھا کہ جی ایک ساتھی ہیں تحریک انصاف کے اظہر مشوانی کے بھائی, وہ آخرکار اپنے گھر آ گئے ہیں, اپنے گھر والوں کے پاس آ گئے ہیں. ظہور مشوانی وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا جا رہا ہے, اظہر مشوانی نے خود یہ بات کہی, میرے بھائی پروفیسر ظہور مشوانی 144 دن کے بعد گھر پہنچ گئے ہیں, تمام لوگوں کی دعاؤں اور سپورٹ کا شکریہ. اس سے پہلے اظہر مشوانی خود بھی لاپتہ رہے. یہ اظہر مشوانی کے بھائی ظہور مشوانی, ان کے بچے, ان کی ویڈیوز کئی دفعہ اپیل آتی تھی کہ جناب ان کو رہا کر دیا جائے, وہ بازیاب ہو جائیں, وہ بھی لاپتہ تھے. تو بہرحال کوئی کیس نہیں, کچھ نہیں. تو یہ اب عمران ریاض کا باہر آنا, اس کے بعد ساتھ ہی ظہور مشوانی کا آنا, یہ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے, عمران خان کے لیے بھی, کیونکہ ایک جو الزام لگایا جاتا تھا عمران ریاض پر کہ جی وہ عمران خان کو کوئی سپورٹ کرتا ہے اور اس طرح سے بات کرتا ہے اور یہ سب کچھ, تو عمران ریاض بھی آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے والدین کے ساتھ, بھی بچوں کے ساتھ, بہن بھائی کے ساتھ وہ ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, دوست احباب سے مل رہے ہیں الحمدللہ. تو اب یہ اسی طرح اب یہ لوگ جو لاپتہ تھے وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ, یعنی کہ آغاز تو ہو گیا ان کی بازیابی کا اور ان کے آنے کا, تو اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے. تو یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ بن رہا ہے. راستہ بننے کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ یا تو ہو کہ وہ میں نے جو آپ سے عرض کیا نا کہ عمران خان مان جائے اس لیے اس کو مشکلات میں رکھا گیا ہے, اس حوالے سے ایک بات جو اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ دباؤ اس لیے ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ کسی طرح سے ہماری ٹرمز پر مان جائے. اس پر اب ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے, اور وہ کلپ عمر ایوب صاحب کا ہے جو کہ ڈان نیوز پر انٹرویو دیتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ جی جو بھی ڈیل وغیرہ کا معاملہ ہے وہ ہم اس کے لیے بےتاب نہیں ہیں, ہم نہیں بلکہ دوسری طرف سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ اور کوئی حل نہیں ہے, اور ہم انتظار کریں اور بات تو دوسری طرف سے کرنی ہوگی. اب یہ بات دیکھیے ایسے لگ رہا ہے کہ مشکل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے, آپ ایک طرح سے دیکھیے کہ اب اس معاملے کو سنبھالنا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو قید کر دیا, گرفتار کر لیا, سارا کچھ ہو گیا, لیکن اب اس سے نکلنا کس طرح ہے, معاملے کو آگے کس طرح لے کر جانا ہے. تو اس پر میں دیکھ رہا تھا کہ اب تحریک انصاف کی طرف سے یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بڑی حیران کن ہے کہ جی اب بات تو ہم تو یہ ڈان نیوز پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی بات تو دوسری طرف سے کرنی ہوگی اور وہ مجبور ہوں گے, حالات ایسے ہیں ملک کے. تو یہ ایک دلچسپ امر ہے کہ جی عمران خان جیل میں ہے لیکن بات جو ہے وہ دوسری طرف سے کرنی ہی پڑے گی کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. پھر جلسے کے بارے میں تو اب بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, بہت سے لوگ اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں, لیکن سب سے دلچسپ بات جس پر ہم آگے ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے, مریم صاحبہ نے جلسہ کیا, وہاں نعرے عمران خان کے لگے ہیں, اور وہاں پر اب وہی بات کہ پی ٹی وی پر, آپ سرکاری ٹی وی پر, دیگر ٹیلی ویژن پر جو مرضی کرتے رہیں, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرف ہوا یہ کہ وہاں پر سوشل میڈیا کچھ لوگ پہنچ گئے, پتہ نہیں یہ تو شاید بین ہی نہ کر دیں, اور انہوں نے دکھا دیا کہ جناب وہاں پر عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں. وہاں نوجوانوں سے پوچھا, وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان چوروں کے خلاف نعرے لگانے یہاں پر آئے ہیں.
ہم ان کو ایکسپوز کرنے یہاں پر آئے ہیں، اور نعرے وہ لگا رہے ہیں عمران خان کے، اس کی ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان جیل میں ہیں، لیکن ان کو جیل میں رکھنے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ ان کی مقبولیت اور ہر طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور لوگ اب اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں کس طرح سے کہا جا رہا ہے اتنے لوگ تم نے لانے ہیں، اتنے لوگ فلاں تم لے کر آنا، فلاں بندہ اتنے لوگ لے کر آئے۔ ان کے لیے اب یہی مسئلہ ہے کہ لوگ کس طرح سے اکٹھے کریں، لوگوں کو کس طرح سے لایا جائے، بٹھایا جائے، کیا کریں، کیونکہ ان کے کہنے پر لوگ نہیں آ رہے اور رقم خرچ کرنے کے باوجود نہیں آ رہے۔ تو اب یہ چیزیں کس طرح مینیج کرنی ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔